الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. تمام محامد و محاسن اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لائق ہے. تعریفوں کی انتہا ہو سکتی ہے، الفاظ کی ایک انتہا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کی تعریف کا احاطہ کر سکے. کیوں نہ اللہ کا کوئی احاطہ کر سکا ہے، نہ اس کی شان کا احاطہ ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ہم نے بھیجا ہے تمہارے پاس، بے شک ہم نے بھیجا تمہارے پاس رسول جو کہ عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا گراں گزرتا ہے. سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب کبھی بھی مشکل میں آتا ہے، حضور کی ظاہری حیات ہو یا باطنی حیات ہو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ظاہری طور پر صحابہ کے سامنے تھے، آج کل روحانی طور پر بھی وہ زندہ ہیں، ہمارے میں موجود ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی امتی آپ کا قیامت تک جب بھی جہاں سے پکارے گا سرکار اس کی صدا کو سنتے ہیں. اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے امتیوں کا مشقت میں پڑنا بڑا گراں گزرتا ہے. مراد یہ ہے کہ آپ ان کی مشکلات کو دیکھ سکتے ہی نہیں. جب بھی وہ مشکل میں ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کو پکارتے ہیں تو آقا ان کی پکار کا جواب دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اپنی صفات کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی صفات بھی قرآن میں بیان فرمائیں، اور بے شمار ایسی صفات جو اللہ کی صفات ہیں وہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بھی عطا فرمائیں. جیسے ابھی میں نے پڑھا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم اللہ کی شان ہے. اور اسی طرح یہاں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے چاہنے والے ہیں، مومنوں پر رحم اور کرم کرنے والے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی. کیوں؟ پتہ چل جائے کہ میں طاقت کلی رکھنے والا ہوں، اپنے محبوب کو عطا میں کرنے والا ہوں. تو پھر اس شان سے، اس عطا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو نوازتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کی رحمت للعالمینی جو ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. جہاں جہاں خدا کی قدرت ہے وہاں مصطفیٰ کی رحمت للعالمینی ہے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت راجع علیہ السلام. جب مکہ مکرمہ کے مکہ کے کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا تو پھر حکم خدا سے آپ نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا اور آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما گئے.
حضرت راجع علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. آپ نے حکم فرما دیا کہ وقفے وقفے سے سارے ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. کچھ پہلے چلے گئے، کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرما جانے کے بعد وہاں گئے. یہ جو حضرت راجع علیہ السلام ہیں، یہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے سب سے، اور پیچھے رہ گئے اور بعد میں مکہ المکرمہ سے نکلے مدینہ جانے کے لیے. اب کفار مکہ نے مختلف جگہ پر اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے کہ کہیں رستے، کسی بھی رستے میں اگر ہمیں کوئی مسلمان ملے گا ہم اس کو قتل کریں. تو یہ سب سے پیچھے اکیلے نکلے، اور جب اکیلے نکلے تو دیکھا دور دشمن نے ایک ناکہ لگایا ہوا ہے اور وہاں دشمن کھڑا ہے. جب دیکھا تو وہاں جب دشمن کو دیکھا کہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ یا رسول اللہ کا ورد کرتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کے صدقے ان کو اندھا کر دیا. ان کے آگے سے گزر گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تھوڑی دور گزرے تو پھر ایک ناکہ آ گیا، کفار نے ناکہ لگایا ہوا تھا. پھر دیکھا کفار کھڑے ہیں تو پھر آپ نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا. وہ آپ ان کے آگے سے پھر گزر گئے، ان کو پھر پتہ نہیں چلا کہ راجے گزر گئے. آپ نے سوچا کہ اب ناکے ختم ہو گئے ہیں تو یا رسول اللہ کہنا بند کر دیا. لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کافر ایک تیسرا بھی ناکہ لگا کے کھڑے ہوئے تھے. جب آپ مڑ کے سامنے گئے تو کفار یوں محسوس ایسے اس مقام پر چلے گئے کہ وہاں پہنچے تو ارد گرد سارے کفار کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کر. آپ نے جب دیکھا تو اب تو دیکھا کہ کوئی اب سہارا نہیں ہے تو کیا کروں. آپ کے ذہن میں آیا تو آپ نے فرمایا انظرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. آج کا ملا مولوی اٹھ کے کہتا ہے کہ نبی سے مانگنا جائز نہیں. بہرحال یہ میری موضوع نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں انظرنی یا رسول اللہ انظرنی یا رسول اللہ. یہ بار بار آپ نے ورد کرنا شروع کر دیا، انظرنی یا رسول اللہ انظرنی یا رسول اللہ. مدینہ منورہ میں سرکار تشریف فرما ہے صحابہ کے سامنے، اور مدینہ منورہ میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تو مدد کر دیا گیا ہے، تو مدد کر دیا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں میرا ایک امتی پھنسا ہوا ہے، میں اس کی مدد کر رہا تھا. اللہ اکبر. جب آپ اس ناکے میں آگے گئے نا، جب آپ اس ناکے میں آگے گئے تو پھر آپ فرما رہے تھے انظرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی الفاظ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ منورہ میں فرمائے تھے، وہی الفاظ حضرت راجع فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں آئے آواز نصرتا نصرتا، کہ تو مدد کر دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی، کیونکہ میں آنکھیں بند کر کے ورد کر رہا تھا، جب میں نے آنکھیں کھولی تو نہ تو وہ جگہ تھی اور نہ ہی وہ کافر تھے. مجھے معلوم نہیں تھا میں کہاں ہوں. تھوڑا میں چلا تو مجھے پتہ چلا میں مدینے پہنچ چکا. تو جب بھی آپ جتنی دیر بھی مدینہ منورہ رہے، جتنی دیر بھی مدینہ منورہ رہے، آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے اور مدینے کی گلیوں میں پھر کر فرماتے فنصر یا رسول اللہ نصرا عددا. اپنے رسول کو، اپنے نبی کو مدد کے لیے پکارا کرو، کیوں ان کی مدد ہر وقت تیار ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں، آپ نے کیا درس دیا؟ آپ نے درس دیا کہ اگر میرا امتی کہیں سے بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.